اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے عظیم نشانی ہے، فذروہا تو پس اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوہا بسوء اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، فیأخذکم عذاب قریب ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروہا تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، ذالک وعد غیر مکذوب یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ فلما جاء امرنا پس جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا ہم نے صالح کو نجات عطا فرمائی اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، برحمت منا اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ اور اس دن کی رسوائی سے بھی ان کو بچایا، ان ربک هو القوی العزیز یقیناً آپ کا رب ہی بے حد قوت والا اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں اس حال میں رہے کہ صبح کی کہ گرے پڑے تھے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم جان لو بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، الا بعدا لثمود جان لو سن لو سمود کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود سے متعلق ان کے احوال گزشتہ آیات میں بیان ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور وہ انکار کرتے رہے۔ پھر انہوں نے خود ایک مطالبہ کیا، قرآن مجید میں اس کی دیگر جگہ پر تفصیل ہے کہ اگر یہ سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو اس معجزے کو دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے اس بات کا سے خبردار کیا کہ دیکھو اس قسم کے معجزوں کا مطالبہ درست نہیں ہوتا، لیکن وہ مصر رہے تو کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن اس کے بعد پھر تمہارے لیے مزید کوئی حجت نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کے اپنے مطالبوں پر جو معجزات کے مطالبے ہیں ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ ہر قوم یہی کرتی رہی۔ مشرکین مکہ نے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ ہمارے مطالبے پر ایسا معجزہ لائیں، ایسا لائیں، ایسا لائیں، یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ خود آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تک اللہ نے مہلت رکھی ہوتی، جب تک لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پردہ غیب میں ہوتی ہیں اور غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ ہوتا ہے، اس وقت تک آسانیاں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا جی غیب پر ایمان یقینی بات ہوتی تو ہم ضرور ایمان لے آتے، ہم نے خود فلاں چیز دیکھی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے۔ ایمان اس طرح سے نہیں نصیب ہوتا۔ اگر انسان کو دل کے یقین کا مسئلہ ہو، بات کے سمجھنے کا مسئلہ ہو، تو اللہ نے ایسی نشانیاں بے تحاشا نازل کی ہیں، زمین کے اندر بھی، کائنات کے اندر بھی، خود انسان کے اپنے اندر، اس کے ارد گرد، پھر قرآن مجید کی صورت کہ وہ حق کو پہچان سکتا ہے۔ یہ جو مزید کا مطالبہ ہے نا، یہ حق کے پہچاننے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی بڑائی کے لیے ہے کہ میں ان باتوں پر کیسے ایمان لے آؤں جس پر دوسرے لوگ بھی دیکھ کر ایمان لا رہے، میرے لیے تو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے دلیل، ہم قرآن پڑھیں سیکھیں، اللہ کی رسول کی حدیث پڑھیں سیکھیں اسی طرح جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، ہمارے لیے کچھ اور چیز ہوگی، ہم ذرا سائنٹیفک میتھڈولوجی، ہم کوئی اور ایسا جو ہے نا بیانیہ لے کر آئیں گے، نیریٹو لے کر آئیں گے جو عام بندے کی سمجھ میں بھی نہ ہو، اور ہم اس سے یہ ثابت کریں گے کہ قرآن فہمی یا حدیث یا شریعت کے متعلق جو اسپیکٹ ہمارے پاس آ گیا ہے
جو نالج ہمارے پاس آ گئی ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اور پھر اس کو ہم بیان کریں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے علم کو گلوریفائی کریں گے. یہ سب وسوسے، شیطان کے وسوسے. اور نتیجہ کیا ہے؟ ہر بندہ اس چکر میں ہوتا ہے، وہ سٹائل ڈیفرنٹ بنا رہا ہے، کبھی اپنے حلیے کے اندر ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے کہ جس سے وہ دوسروں سے مماثلت نہ رکھتا ہو. اب بہت سارے ایسے دعات آ رہے ہیں جو سو کالڈ اپنے حلیے ایسے بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مختلف نظر آئیں، اور دعوت جو ہے نا ان کی، وہ اس میں تو کچھ ٹھوس ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ ان کے حال حلیے، ان کی بات، ان کی زبان، ان کی اپنی سائنٹیفک اپروچ اور دوسروں کو چیزوں کو سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی وجہ سے جو بیانیاں وہ بنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دنیا ان کو اسکالر سمجھے، تو جو ہے نا لوگوں کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں گے اور اس طرح دین کی خدمت کریں گے. دین اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت، وہ کتاب و سنت کا نام، اور اس کے لیے حال حلیے اور باقی چیزوں کی ضرورت پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے یا کتنی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن گہرا علم ہونے کی بنیادی ضرورت ہے. اور وہ گہرا علم ہی دوسروں کو قائل کر سکتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز دوسروں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتی. آپ کا خیال ہے جس دل کے اندر اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے وہ تاثیر نہ ڈالتا ہو، میرے اور آپ کا کوئی نیریٹو اور کوئی سائنٹیفک اپروچ اس کے اندر کوئی تاثیر ڈال سکتی؟ اللہ رب العزت کا کلام اپنی ایک تاثیر رکھتا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ نے اسی میں فرمایا جو کوئی وعید سے ڈرتا ہے، جس کے اندر ڈر موجود ہو کہ وہ کوئی خیر قبول کر سکتا، اس کو تو آپ قرآن سے ڈرائیں، اس سے قرآن سے اس کو نصیحت کریں، اس کے لیے کافی ہو جائے. لیکن ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے ذرا کچھ ہٹ کے ہونا چاہیے. تو صالح علیہ السلام نے ان کے اس دعوے پر کہ کچھ ایسا ہونا چاہیے ان کو بڑا ڈرایا کہ ایسا نہ کرو. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو بھائی اب بات علم الغیب سے نکل کر علم الیقین پر آ جائے گی کہ پہاڑ پھٹے، سامنے سے ایک اونٹنی نکلے، یہ تو یقینی بات ہو گئی نا. اب تو آپ نے مطالبہ ایسا کر لیا کہ اب آپ غیب پر ایمان نہیں رکھتے. اب اگر یہ یقینی بات ہو گئی آپ کے مطالبے پر تو پھر مہلت بھی ختم. اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسا ہی کریں، لیکن ہمارا مطالبہ ضرور پورا کریں. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، مطالبہ پورا ہو گیا. اللہ کے لیے یہ مطالبہ پورا کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ تو وہ سوچے نا جس کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے آپ پر قیاس کرتا ہو کہ پہاڑ میں سے اونٹ کیسے نکل سکتا ہے. تو بھائی اونٹ اگر اونٹنی کے پیٹ سے نکل سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے پہاڑ سے نکالنا؟ وہاں پر بھی تو اللہ ہی اس کو تخلیق کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اونٹنی آئی، وہ قوی الجثہ تھی، بہت بڑی تھی، اس کا بچہ بھی ساتھ ہو لیا. اب وہ کھاتی تھی تو پھر کھاتی تھی، اور پیتی تھی تو پھر پیتی تھی. اب مسئلہ یہ بن گیا کہ جدھر وہ جائے فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، اللہ کی اونٹنی ہے، یہ کھائے پیے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. کسی کے کھیت میں گھسے گی تو گھسے گی. اب پانی کا بھی وہاں چونکہ یہ صحرائی علاقہ ہے مسئلہ تھا، وہ پانی پینے پہ آتی تھی، سب کا پانی پی جاتی تھی. تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ تو ہمارا پانی بچ ہی نہیں رہا. پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گی، ایک دن تمہارا ایک دن اس کا. تو اب اپنے ہی مطالبے سے تنگ ہونے لگ گئے کہ یہ ہم نے کیا مصیبت گلے لے لی ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایمان کے لیے جو مطالبہ کیا تھا تو خود کیا تھا، اب اس کو کر بھی کچھ نہیں سکتے. اور ساتھ میں حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ جس نے اس کو نقصان پہنچایا اس پر اللہ کا قریبی عذاب آئے گا، آخرت کا عذاب نہیں، ابھی دنیا میں جلد عذاب آ جائے گا. اب تنگ ہوئے پڑے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں. ایسے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم کا سب سے بدبخت انسان اٹھا اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی. اور بعض روایات میں جو اسرائیلی ہیں واللہ اعلم بالصواب کہ جب اس کی ٹانگیں کاٹی تو اس نے ایک چیخ ماری اور وہ واپس اسی پہاڑ میں چلی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو. تم سمجھتے ہو نا کہ تم بڑے طاقتور ہو، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. اب یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے وعید آ چکی ہے، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. اب اتنے بدبخت تھے کہ یہ خیال نہیں آیا کہ اب بھی توبہ استغفار کر لیں، اب بھی ایمان صحیح طریقے سے قبول کر لیں. اس وقت بھی تمسخر میں ہی تھے.
کہ کون سا عذاب کس نے دیکھا کیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی دل پسیجے نہیں، دلوں کے اندر وہ بات بیٹھی نہیں، اور وہ اب بھی اس اتنے میں تھے کہ کوئی پکڑ نہیں آنے والی. بلکہ 3 دن کا جب مہلت مل گئی تو ان کو اور پکا ہو گیا کہ اچھا اگر آنا ہوتا تو فوراً ہی عذاب آ جاتا، یہ تو بات ٹل گئی ہے. پہلا دن گزرا بے خوف اور ہو گئے، دوسرا گزرا اور بے خوف ہو گئے، تیسرا گزرا اور بے خوف ہو گئے. اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا، ایک چیخ تھی جس نے ان سب کو لپیٹ میں لے لیا. پہلے بات ہوئی تھی کہ انہوں نے قوم عاد کو دیکھ کر اپنے پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنائے تھے کہ جتنی مرضی تیز ہوا چل رہے ہمارا کیا کر لے، اور بارش کا تو وہاں طوفان یا کسی ایسے سیلاب کے آنے کا تو تصور کوئی نہیں. تو نیچرل ڈیزاسٹر سے تو ہم اب نبٹ لیں گے، ہماری ٹیکنیک بڑی اچھی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب مسلط کیا. آواز، ایک آواز تھی، اور بعض جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک زلزلہ بھی تھا ساتھ. بعض روایت جو آیات ہیں ان میں زلزلے کا ذکر ہے کہ چیخ کے ساتھ ایک زلزلہ جو جہاں تھا اٹھ کر کہیں بچاؤ کے لیے پہنچ بھی نہیں سکتا. اب یہ جو 3 دن کی مہلت تھی، تدبیر جتنی کر سکتے تھے کر لو. ایسا بھی نہیں کہ جی ایک دم سے کہیں گے جی ہمیں تو ایسے پکڑ لیا کہ ہم کچھ بھی تدبیر بھی نہ کر سکے. تو مہلت بھی دی اور ساتھ اللہ کا پھر عذاب آیا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے کان ایک مخصوص فریکوینسی سے کم اور ایک مخصوص فریکوینسی سے اوپر آواز نہیں سنتے. اگر انسان وہ سن لے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے. آج ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہتھیار بنائے گئے ہیں جو ساؤنڈ، جو ویوز ہیں نا، وہ ان کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دشمن کا جو بہت سارے اسلحہ ہے اور بہت سارے آلات ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے. خاص طور پہ یہ جو الیکٹرانک آلات ہیں اور اس سے متعلقہ جو مشینری ہے، جیسے میزائل لانچرز ہیں اور ریڈارز ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، مخصوص انداز میں ساؤنڈ کی وائبریشنز جو ہیں وہ کچھ آلات سے پیدا کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری فریکوینسیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور دشمن اپنا جو اسلحہ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، جدید اسلحہ استعمال نہیں کر سکتا. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مخصوص آواز تھوڑی سی حد سے اوپر جائے تو شیشے جو ہیں یہ بھی تڑک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز بھیجی جو ان سنگلاخ پہاڑوں کے اندر سے ان کے گھروں کے اندر پہنچ کر ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر ختم کر. جو جہاں تھا وہ وہیں پر گر ڈھہ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایسے جاسمین، گٹھلوں کے بل ادھر ہی، جو جیسے ایک بندہ کھڑے کھڑے گر جائے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ڈھیر ہو گیا، یہ ڈھیر ہو گئے وہیں پر. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ گویا یہاں پر کبھی کوئی رہا ہی نہیں، وہ بستی ہو گئی، ایسے کہ کوئی وہاں بستا ہی نہیں تھا. کوئی جس طرح نقل و حرکت ہوتی ہی نہیں ہے نا، بالکل ہو کا عالم ایسے ہو گئے. الا ان ثمود کفروا ربهم، اور جان لو یہ سمود تھے جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، اور ان کے لیے پھر ہلاکت اور دوری اور بربادی لکھ دی گئی. یہاں ایک سوال رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو یہاں سے کوئی یہ نہ کہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی اونٹنی کا مطلب اللہ اس پہ سواری کرتا ہے. کسی چیز کی نسبت عربی زبان میں جب اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں کچھ حرف محذوف کر دیے جاتے ہیں جو معروف ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں. عربوں کا عام طور پر یہ چیز استعمال کرنے کا یہ طریقہ تھا، یعنی یہ ایک لغت کا سٹائل تھا گفتگو کرنے کا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. جبکہ یہ کیا ہے؟ ناقۃ من جانب اللہ، ناقۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اونٹنی. جیسے بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے، اب اللہ کا گھر تو نہیں ہے کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف نسبت ہے اس کی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روح اللہ، اللہ کی روح، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ ان کے اندر اللہ کی روح ہے. روح من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح. تو جس جگہ بھی کسی مخلوق کے لیے نسبت ایسے بولی جائے کہ بیچ میں سے وہ حرف محذوف ہو، جو کچھ لفظوں کو محذوف کر دیا جائے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا لٹرل جو اصل بالکل لفظوں کا جو مطلب نکلتا وہ مراد ہوتا، وہ نہیں مراد ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اس کے شرف کے لیے
اس کے خاص مقام کے لیے اس کو یہ بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ کیا ہے، ہر روح ہی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ کوئی روح ہے جو کسی اور کی طرف سے آتی ہے؟ نہیں، ساری روحیں اللہ کی طرف سے ہی۔ لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح بغیر باپ کے اللہ نے ان کے پیدائش کا سبب بنایا، تو ان کی روح ایک خصوصی حکم کے تحت اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے اندر القاء کروائی، اس لیے اس کی نسبت روح اللہ کی کر دی گئی، روح من اللہ، وگرنہ ہر روح اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر اونٹنی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، تو اللہ کی طرف ہی نسبت ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن چونکہ یہ مخصوص اونٹنی تھی جو مطالبے پر آئی تھی، اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی۔ تو یہ نسبت ہوتی ہے، یہ اصل معنی جو ہے مراد نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر بھی چوٹ کھائی ہے اور اپنے آپ کو دین کا نام نہاد اسکالر یا ٹھیکیدار بناتے ہوئے یہ باتیں بھی لکھنی شروع کر دی، والعیاذ باللہ، اور یہ سوائے جہالت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔